الزہرہ، الزہرہ تو منے پھول اور کلی، ازہار اس کی جمع آتی ہے، ظہور بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اعجب یعجب اعجاب باب افعال، اس کا مطلب فعل ماضی کا صیغہ بعد مذکر غائب کا، اس کا مطلب اچھا لگا، اعجبا وہ اچھا لگا، پسند آیا۔ ذالک کا اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے ہے، کیا ہے؟ مذکر کے لیے، نہ کہ مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے تلک آتی ہے۔ حمراء سرخ، اس کی یہ احمر کی مؤنث ہے، حمراء سرخ اس کا مطلب ہے، اور یہ احمر کی مؤنث ہے۔ نظرہ ینظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نظرہ ینظر باب نصر ینصر۔ المیعاد کا مطلب وقت مقررہ، وقت، وعدے کا وقت، وعدے کی جگہ، اس کی جمع مواعید آتی، کیا آتی ہے اس کی جمع؟ مواعید۔ آگے پڑھتے ہیں کیونکہ اصل سبق میرا کیا ہے؟ نیچے ہے، اوپر جو مفردات تھے جس کو ہم کو جاننا ضروری تھا، اب یہاں سے جو ضروری ہے ہم بتاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ منزل علی تحیط به حدیقۃ محملۃ فیہا شجرۃ ورد ناشفۃ۔ منزل علی، علی کا گھر، علی کا منزل، علی کا مقام، نزلہ ینزل کا اترنے کا، منزل علی، علی کے اترنے کی جگہ، یعنی علی کا گھر، علی کا مکان۔ احاطہ یحیط احاطاً کا مطلب ہوتا ہے باب افعال سے، یہ بھی تحیط گھیرنا، گھراؤ کرنا، گھیرنا گھراؤ کرنا۔ بہی میں جو ہی ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا؟ منزل ہے نا۔ حدیقۃ منے باغ، اس کی جمع حدائق آتی ہے جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ محملۃ احمل یحمل احمال سے اس میں مفعول آیا ہے، محملۃ اس کا مطلب ہے آپ کا بیکار، اس کے کوئی کام ہی نہ ہو، محملۃ مؤنث کا صیغہ ہے۔ فیہا شجرۃ، فیہ میں جو ہا کی ضمیر کا مرجع ہے وہ کیا ہے؟ حدیقہ، ہے نا۔ شجرۃ وردن گلاب کا درخت۔ ناشفۃ کا مطلب آپ کا ہے سوکھا، ناشفۃ منے سوکھا۔ مفردات ہو گئے، اب دیکھیے معنی رکھیے۔ منزل علی، علی کے گھر کو، تحیط بہ حدیقۃ محملۃ ایک بیکار باغ گھیرے، ایک بیکار باغ یا باغیچہ گھیرے ہوئے ہے۔ فیہا جس میں، یعنی جس باغ میں، شجرۃ وردن ناشفۃ ایک گلاب کا سوکھا درخت ہے، یعنی ایک گلاب کا سوکھا درخت اس باغ میں ہے۔ یہ شجرۃ جو ہے یہ موصوف ہے، اور وہ جو ناشفۃ اس کی صفت ہے، گلاب کے درخت کے لیے درخت کا سوکھا ہونا اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو کیا ہو گیا؟ آپ پھر دیکھ لیتے ہیں ایک بار معنی کہ علی کے گھر کو ایک بیکار باغیچہ گھیرے ہوئے ہے جس میں ایک سوکھا گلاب کا درخت ہے۔ فاخذ علی یسقیہا کل یوم، سقا یسقی، ضربا یضربو سے، سقایا یسقیو، ہے نا، سقا یسقی۔ فاخذ، اخذ بمعنی بدغ، اخذ معنی بدغ، ہے نا، کل یوم ڈیلی، روزانہ۔ فاخذ، اخذ کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ علی، سامنے ظاہر ہی ہے جو سامنے، اور یسقی کا بھی جو یسقی میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بھی علی ہی کی طرف لوٹ رہی ہے نا۔ تو اخذ علی، تو علی یسقی کل یومین ڈیلی اسے سینچنے لگا، یعنی اس درخت کو جو سوکھا ہوا تھا اس کو ڈیلی روزانہ اس کو کیا کر رہا؟ سینچنے لگا، اس کو سیراب کرنے لگا، یعنی پانی ڈالنے لگا، اس کو سینچائی کرنے لگا۔ فاخذ علی یسقیہا کل یومین، تو علی نے اسے روزانہ سینچنا شروع کیا، علی نے اسے روزانہ کیا کیا؟ سینچنا شروع کیا، ڈیلی اس کو سینچنے لگا۔ حتی اخضر باب فعال، اخضر قشرھا، قشر کا مطلب کھال، اس سے پہلے بھی آیا تھا چھلکا، اس سے پہلے بھی آیا تھا نا، اس میں پڑھے ہم نے کیا، منہاج العربیہ سوم میں پڑھا، قشر منے چھلکا۔ حتی یہاں تک کہ اخضر یخضر اخضرار، کون سے باب سے ہے؟ افعلال، باب افعلال۔ قشرھا یہاں تک کہ اس کا چھلکا، یعنی اس گلاب کا چھلکا، ہا کی ضمیر کا مرجع پھر یہاں پہ کون؟ وہی درخت، شجرۃ ادھر لوٹ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا چھلکا، اس کی چھال کیا ہوگی؟ ہری ہو گئی، یعنی اس کا چھلکا کیا؟ ہرا، وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اخضر اخضر یخضر اخضرار کا مطلب ہرا بھرا ہونا، یہاں تک کہ اس کی کھال یا پھر اس کا چھلکا، چھال
ہرا بھرا ہو گیا. وَنَبَتَ فِيهَا وَرَقٌ صَغِيرٌ أَخْضَرُ. نبتا ينبتو کا مطلب اگنا، فیہا اس میں مطلب اس درخت میں، اس درخت میں، اس باغ میں کہاں، اس درخت میں. یہ شجرۃ ناشفۃ تھا نا، اس سوکھے ہوئے درخت میں، اس سوکھے ہوئے پودے میں. وَنَبَتَ فِيهَا وَرَقٌ صَغِيرٌ أَخْضَرُ. اور اس میں ایک چھوٹا ہرا پتا کیا ہوا، اگا. اس میں ایک چھوٹا ہرا پتا اگا. اخضر یہ اس کی کیا ہے صفت، صغیرون کی یعنی چھوٹا پتا ہرا. کون سا پتا، چھوٹا ہرا پتا اگا. فَفَرِحَ عَلِيٌّ كَثِيرًا بِحَيَاتِهَا. فَرِحَ يَفْرَحُ، فرحن کا مطلب خوش ہونا، کس باب سے، سمع یسمع سے. فَفَرِحَ عَلِيٌّ كَثِيرًا بِحَيَاتِهَا. تو علی اس کی زندگی سے بہت خوش ہوا. کثیراً بہت، بحیاتها اس کی یعنی اس درخت کی زندگی سے کیا ہوا، وہ بہت خوش ہوا. وَوَزَعَهَا فِي الشَّمْسِ. وَزَعَ يَزَعُ کون سے باب سے، وَوَا يَزَعُ، فتح یفتح. عین کلمہ لام کلمہ حرف حلقی ہے کہا تھا، لیکن ضروری نہیں حرف حلقی ہے، ہو سکتا ہے یہ کسی اور باب سے بھی ہو، لیکن فتح یفتح سے ہماری علامت چاہیے تھی، ہم کو علامت ملی ہے. عین یا لام کلمہ کی جگہ حرف حلقی ہو تو ہمیں ملی ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے باب سے بھی ہو، لیکن یہاں فتح یفتح سے پڑھیں. وَضَعَهَا فِي الشَّمْسِ. اور اس کو وضع یضع کا مطلب رکھ دینا. اصل میں کیا تھا، اصل میں وضع یضع کیا تھا، وضع یوضع ہے نا، وضع یوضع کون باب سے، یوضع کون باب سے، ابھی بتایا فتح تو. وضعها فی الشمس. وضعها میں جو ہا کی ضمیر کا مرجع وہ کیا ہے آپ کا، شجر، جو اوپر پڑھا ہم نے شجر. فی الشمس، شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے، دھوپ. یہاں مراد کیا ہے، دھوپ. وَوَضَعَهَا فِي الشَّمْسِ. اور اسے دھوپ میں رکھ دیا. کون، وضع کا فاعل کون ہے آپ کا، علی. وضع کا فاعل علی. فَوَضَعَهَا فِي الشَّمْسِ. تو علی نے اسے دھوپ میں رکھ دیا. وَبَعْدَ ذَلِكَ طَلَعَتْ فِيهَا وَرَدَةٌ حَمْرَاء. یہ احمر کی مؤنث کیا ہے، حمراء. وردۃ دیکھ رہے ہیں آپ، مؤنث آئی. طلع یطلع، طلوع کا مطلب ظاہر ہونا، نمودار ہونا، طلوع ہونا ہے نا. بعد ذالک، اس کے بعد، طلعت فیہا اس میں یعنی اس درخت میں ایک، وردن کا مطلب یہاں کلی کریں گے، کیا کریں گے، کلی. کیونکہ کلی ہوتا ہے اس کے بعد آگے کا وہ تفتحت الوردۃ. آگے مراد کیا ہے یہاں پہ کلی، اور آگے مراد ہے گلاب کھلا ہے نا، اس لیے ہم کلی کریں گے. وبعد ذلك طلعت فيها وردة حمراء. اور کچھ دنوں کے بعد یا اس کے بعد اس میں ایک سرخ کلی کیا ہوا، نمودار ہوا. طلعت نمودار ہونا، ظاہر ہونا. اور اس کے بعد اس میں ایک سرخ کلی نمودار ہوئی، کلی مؤنث، اس میں ایک سرخ کلی کیا ہوئی، نمودار ہوئی. وَوَرَقُهَا الْبَرَّانِيُّ أَخْضَرُ. برانی باہری طرف، برانی باہری طرف. ورقہ اس کا پتا، اور اس کا باہری پتا یعنی کس کا، اس وردۃ الحمراء جو ہے اس کا باہری پتا کیا تھا، سبز تھا. یعنی ایک جو سرخ کلی نمودار ہوا، اس کا باہری پتا، کلی نکلتا ہے دیکھتے ہیں، کلی نکلنے کے بعد سائڈ میں اس کو گھیرے ہوئے رہتا ہے ہرا پتا، اس کو ہمارا کہہ رہے اسی کو کہہ رہے البرانی باہری، یعنی باہری طرف ایک جو پتا تھا وہ کیا تھا، ہرا تھا. وہی ورقہ، اور اس کا پتا البرانی اسی کی صفت ہے نا. اس کا ایک باہری پتا کیا تھا، ہرا تھا. وبعد یوم تفتحت البردۃ. اور ایک دن کے بعد تفتحت تقبل یتقبل، تفتح یتفتح، تفتحت واحد مؤنث غائب. ایک مدت یعنی ایک دن کے بعد تفتحت البردۃ، گلاب کھلا. یعنی گلاب کا پھول کیا ہوا، کھلا، یعنی وہ بالکل جو جیسے اپنے اصلی صورت میں جسے ہم پھول کہتے ہیں گلاب، وہ دکھا. وبعد یوم تفتحت البردۃ. اور ایک دن کے بعد کیا ہوا، گلاب کھلا. وطلع جنبها ورد غیرها صغیر. طلع پھر نمودار ہوا، جنبها اس کے، جنب مطلب کیا ہوتا ہے، سمت ہے نا، اس کے بغل میں، اس کو ہم کہتے ہیں اس کے بغل میں، اس کے سمت میں، جانب بغل. وردن ایک پھول، غیرها اس کے علاوہ، صغیر چھوٹا.
ہے نا. تو وردن کی ضمیر وردن کی صفت کیا ہے؟ صغیر. کہتے کہ اور اس کے بغل میں ایک چھوٹا گلاب اس کے علاوہ کیا ہوا؟ نمودار ہوا. اس کے علاوہ اس کے جانب اس کے بغل میں ایک چھوٹا گلاب کیا ہوا؟ یا چھوٹی کلی کیا ہوئی؟ نمودار ہوئی. چھوٹا گلاب نمودار ہوا یا پھر چھوٹی کلی نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی. فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ لِيَنْظُرَ انظر ينظر انظار. نظرہ ینظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. اور انظر ینظر انظار کا مطلب دکھانا، دکھایا. انظر ینظر، یہاں پہ ینظر لکھا ہوا ہے نا، اب اس کو باب افعال سے پڑھیے. انظر ینظر، ینظر ینظر پڑھیں گے پھر دکھایا گیا ہو جائے گا، ہے نا، دکھایا ہے نا. وہ بعد فَأَخَذَهَا عَلِيٌّ لِيَنْ اکرم یکرم ینظرھا. ابوہ کی ضمیر کا مرجع وہی اسے، تو اس نے اس کو اپنے والد کو دکھایا. ہاں کی ضمیر کا مرجع جو لٹ رہی ہے ابوہ میں، وہ اس کی طرف علی ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی علی نے اپنے والد کو دکھایا. فاخذھا تو اسے توڑا، تو علی نے اسے توڑا، یعنی کون سے؟ اس گلاب کو، جو پہلے گلاب تھا وہ اس کو توڑا. لے تاکہ ینظرھا تاکہ دکھائے ابوہ اپنے والد کو. تو علی نے اسے توڑا تاکہ وہ اسے اپنے والد کو دکھائے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو علی نے اس گلاب کے پھول کو توڑا تاکہ اس گلاب کے پھول کو وہ اپنے والد کو دکھائے. فَأَعْجَبَتْهُ ہو کی ضمیر کا مرجع اس کے والد. کون؟ اعجبت کا فاعل کون ہے یہاں پہ؟ وہی وردۃ حمراء. فَأَعْجَبَتْهُ جس پھول کو اس نے توڑا. فَأَعْجَبَتْهُ تو وہ پھول اعجبتہ اس کے والد کو کیا لگا؟ اچھا لگا، یعنی پسند آیا. وقال یا علی اور کہا اے علی هذه الشجرة لا بد ان تکبر. یہ پھول هذه الشجرة یہ درخت، شجر مانے درخت، اشجار جمع آتی ہے اس کی، آپ کو پتہ ہوگا ہے نا. هذه الشجرة یہ درخت لا بد ضروری ہے ان تکبر کہ وہ بڑا ہو، چونکہ شجرہ ہے اس لیے مؤنث پھیلایا ہے نا. کبرا یکبرو تک ہے نا. ان تکبرا ان کی وجہ سے منصوب ہے نا، یہ ان کی وجہ سے کیا ہے؟ منصوب ہے. هذه الشجرة یہ پھول ضروری، یہ درخت ضروری ہے کہ کیا ہو؟ بڑا ہو ہے نا. وَيَطْلُعَ فِيهَا یطلع میں بھی کیا؟ ان یہاں مصدریہ داخل ہے. ان یطلع فیہا ورد کثیر اور اس میں بہت سارے پھول کیا ہوں؟ نمودار ہوں، ظاہر ہوں. یعنی اس درخت کو یہ بڑا ہوگا تو بہت سارے پھول اس میں نمودار ہوں گے، اس میں لگیں گے، ظاہر ہوں گے. کب ایسا ہوگا؟ اذا سقیتها کل یوم فی المیقات. سقایا یسقی ہے نا. اذا سقیتها جب تم اسے سینچو گے، کل یوم ڈیلی روزانہ، فی المیعاد وقت مقررہ پر. جب تم اسے وقت مقررہ پر روزانہ سینچو گے تو کیا ہوگا؟ وہ درخت بھی بڑا ہوگا اور اس میں بہت سارے پھول کیا ہوں گے؟ نمودار ہوں گے، ظاہر ہوں گے. آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.